منصور صاحب، گزشتہ چند دنوں میں ایران کے اعلیٰ سطح سفارتی وفود کا غیر معمولی تسلسل دیکھنے میں آیا ہے۔ پہلے پاکستان میں اہم ملاقاتیں، پھر مسقط میں مذاکرات اور اس کے فوراً بعد رشیا کی طرف تیزی سے پیش رفت۔ اس غیر معمولی سفارتی حرکت کو اگر ایک سیکوینس میں دیکھا جائے تو اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ علاقائی طاقتوں کے پاس ایرانی وفود خود جا رہے ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور خاص طور پہ ایسا ڈپلومیٹک پروسیس کہ جو ایک انتہائی کمپلیکس قسم کا ایشو جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جو انیشیٹ کیا گیا ہے۔ اور اس میں یقیناً جو اسٹیک ہولڈر بالخصوص ایران، اس کا جو کنسرن ہے وہ بڑے جینین ہے، اور ماضی میں وہ اپنے انہی کنسرنس کو ایک مرتبہ دو مرتبہ ہیسٹ میں اپنے ہی خلاف ایک کارروائی کے سلسلے میں جو استعمال کروا چکا ہے، لہذا اب وہ تیسری بار انہی سوراخوں سے دوبارہ جو ڈسنے سے بچنے کے لیے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی ایک ہیکٹک ڈپلومیسی میں انوالو ہے، اور ان کا ایک مسٹرسٹ جو ہے یہ اس کا بھی اظہار ہے کہ وہ امریکنز پر اور خاص طور پہ جو فریق مخالف ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور اس کی بیسک ریزن ہے کہ پچھلے 47 سال میں اتنا ایک لحاظ سے ایک ٹگ آف وار جاری رہی ہے ان دونوں کے درمیان، تو وہ ساری کی ساری چیزیں، اور خاص طور پہ وہ ایک بڑی جنگ کلمنیٹ ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں اعتماد بحالی کے لیے یقیناً ایران کو ایسے گارنٹرز، ایسی گارنٹیز درکار ہیں کہ جو اس وقت ان کا جو پیس پروسیس ہے اس کو سبوتاج ہونے سے بچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراقچی صاحب نے یہ اس دورے کا آغاز کرتے ہوئے جو ٹویٹ کی وہ بڑی میننگ فل ٹویٹ تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیک ہولڈر اور اپنے جو شراکت کار، انہوں نے لفظ استعمال کیا، جو اپنے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے اور اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے جو ہے میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اور اس دورے کا مقصد انہوں نے کلیریفائی کیا تھا کہ یہ امریکن سے ملاقات کے لیے نہیں ہے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو انٹرلوکیٹر پاکستان کو بطور ایک ثالث کہہ لیجیے، ایک مصالحت کار، ایک سہولت کار، وہ پہنچانے جا رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ تک ہمارا موقف جو ہے وہ پہنچا دیں۔ تو یہ وہ بنیاد تھی کہ جس کو ایک ہیکٹک ڈپلومیسی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمان تشریف لیتے ہیں۔ عمان ان کا یقیناً ایک ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہے، ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ موجود ہے، کیونکہ آپ نے ہرمز جن دو ملکوں کے درمیان شیئر کی جاتی ہے، شیئر ہوتی ہے، اس میں عمان بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اگرچہ وہ ایکٹیو پارٹ اس وقت ایرانی سرحد کے پاس سے گزرتا ہے، اس میں ایران کے قریب، عمان کے قریب سے بہت کم جہاز گزرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ انہی پانیوں کے اندر ہے، تو لہٰذا ان کو اس بارے میں، اس قضیے کے بارے میں اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ اور دوسرا، آپ کے علم میں ہے کہ جنگ کے دنوں میں کچھ علامتی سٹرائکس جو ہیں وہ ان کی سلالہ پورٹ پر بھی، وہاں پر کچھ اس نوعیت کی اسٹریٹجک اثاثے موجود تھے امریکنز کے، کہ جن کو ایک علامتی طور پہ نشانہ بنایا گیا، تو اس سے جو ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا اس کو بھی ریکٹیفائی کرنا اور اس کے بارے میں بھی ایک پیچ اپ ڈیولپ کرنا اس دورے کا مقصد تھا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں جو حقیقی معنوں میں ان کا ایک جو ٹاپ ڈپلومیسی اس وقت جاری ہے، وہ پوتین صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور روسی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ بھی یقیناً ماضی میں جس انداز سے ایران کے جو ایک اسٹریٹجک لنک رہا ہے روس کے ساتھ، روس کی طرف سے S-300 میزائل شکن، جو طیارہ شکن میزائل سسٹم جو ہے وہ بھی فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعبوں میں خود ایران کے جو ڈرونز ہیں، جو شاہد ڈرون ان کا بڑا مشہور ہے زمانہ، وہ یوکرین پر کارروائیوں کے حوالے سے بڑی تعداد میں ایران سے جو ہے وہ روس بھیجا گیا، اور یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کو اس وقت ایڈریس کرنا ضروری تھا، اور ایران کو اپنے حقیقی معنوں میں وہ مسل دکھانا ضروری تھا کہ جن کو ایران کو ایک تنہا ترن والا سمجھ کے جس طریقے سے امریکہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ویل وشرز، اور خاص طور پہ ایسے ویل وشرز کہ جو ان کا ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور لنک ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، رشیا کے دورے پر بھی کافی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں۔ ایک تو رشیا کے حوالے سے یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران یورینیم منتقلی کے لیے رشیا کو ایک قابل اعتماد ملک سمجھتا ہے، اور اب جب سیز فائر ہے اور مذاکرات کی بات چل رہی ہے، اس میں عباس عراقچی کا رشیا جانا کیا اسی حوالے سے ہی بات چیت یا معاملات طے کرنے کی جانب اشارہ نہیں ہے؟ یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اس میں ون آف دی ایشو یہ یورینیم کو کسی تیسرے ملک منتقلی کے حوالے سے بھی بات ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام تھا وہ جس درجے میں بھی تھا، خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جب اٹیک کیا گیا اصفہان پہ، تو وہاں پہ تقریباً 150 کے قریب رشین ٹیکنیشینز موجود تھے جو اس سارے پروسیس کو انہیں پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے دیگر معاملات میں ان کو ایک لحاظ سے فنی معاونت جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے۔
تو لہٰذا یہ چیز بعید القیاس نہیں ہے کہ شاید امریکہ ایران جو ہے وہ روس کو ایک ایسی ڈیسٹینیشن کے طور پہ قبول کر لے کہ جہاں ان کے اس افزودہ یورینیم کا جو گریڈنگ ہے وہ کم کر دی جائے اور اسے ایک امانتاً جو ہے وہاں رکھ لیا جائے، جسے انہیں سول یا توانائی کی ضرورتوں کے حوالے سے جو ضرورت پڑے تو اس سے لیا جا سکے. تو یہ بالکل موجود ہے، یہ آپشن موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں جو اس وقت ایران کے زیر غور ہے، اور خاص طور پہ روس ان میں ایک براہ راست اسٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے روس میں انگیج کر کے اور سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ابھی اس کی انٹرنیشنل پالیٹکس سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے، اور شام کے اندر اس کو جس انداز سے چرکے لگے ہیں، بالخصوص ایران کا جو وہاں سے پورا پاسدارانہ انقلاب کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ لپیٹ میں آ گیا، اور اس وقت ایک وہاں پہ میں تو پپٹ رجیم ہی کہوں گا اسے، احمد اشارہ کی صورت میں انسٹال کر دی گئی ہے، جس سے یقیناً ایک پورا وہ جو ریزسٹنس کا پروجیکٹ تھا اس کو بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ پوری سپلائی چین تھرو سیریا جو ہے وہ لبنان آنورڈ فلسطین اور اس کے بعد آگے یمن تک جاتی تھی، وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس نے اپنا جو شام کے اندر اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ بھی فورگو نہیں کیا. وہاں پہ جو طرطوس کی بندرگاہ ہے اس پہ ان کی موجودگی اب بھی موجود ہے، اور اس کو بڑے خاص طور پہ ابھی اس وقت وہاں پہ روس کی اس لحاظ سے بھی دلچسپی ہے کہ اس وقت جو عمل شروع کیا گیا ہے وہاں پہ جو سابقہ حکومت کے عہدیداران کے خلاف اس وقت مقدموں کی سماعت جاری ہے. یہ تو رشیا کا انٹرسٹ ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس تمام سفارتی سرگرمی، بیک چینل مذاکرات، سخت بیانیے اور پھر علاقائی روابط کے درمیان اصل سوال یہ کہ ایران آخر کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ پابندیوں کے خاتمے کے بدلے مکمل سیکیورٹی گارنٹی چاہتا ہے، یا وہ ایک نئے ریجنل پاور آرڈر کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں امریکہ کا اثر محدود ہو جائے؟ جی، اس میں دونوں پہلو اس وقت ایران کے زیر غور ہے، لیکن جو امیڈیٹ کنسرن ہے وہ اس کا اپنے پر عائد بہت زیادہ پابندیاں جو ہیں، کیونکہ وہ بڑے پے در پے بڑے پیچیدہ انداز میں لگائی گئی ہیں. کچھ میں کانگریس کی اپروول ریکوائرڈ تھی، وہاں سے لگائی ہیں، کچھ یورپی ممالک نے لگائی ہوئی ہیں، پھر کچھ اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نتیجے میں لگائی گئی ہیں. تو لہٰذا ایران کی امیڈیٹ کوشش یہی ہے کہ جتنی جلدی وہ پابندیاں ختم ہو تاکہ ان کے جو اثاثہ جات فریز ہیں مختلف ملکوں کے اندر وہ ان فریز ہوں، اور اسے فوری طور پہ ایک ایسی جسے کہنا چاہیے کیش ان ہینڈ میسر آئے تاکہ اپنے جو اس وقت وہ اکنامک ووز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اس کا جو لانگ ٹرم ایجنڈا آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر بالخصوص مڈل ایسٹ اور جی سی سی کنٹریز کے اندر جو امریکن بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، خاص طور پہ جس طریقے سے موجود تھے وہاں مختلف اثاثہ جات ان کے اور وہ استعمال ہوئے ایران کے خلاف، ایران کی خواہش ہے اور اس وقت کوشش بھی ہے کہ وہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس جی سی سی کنٹریز سے دیش نکالا جو ہے وہ دلوا دے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے جتنے بڑے پیمانے پہ آلٹرنیٹ سیکورٹی پیراڈائم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ملٹری ڈاکٹرائن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اس وقت پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب مل کر بڑا اس ایفرٹ کو ہیرالڈ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایک درمیانی راہ نکل آئے، کیونکہ خطے کے اندر کچھ ممالک اس وقت اپنے آپ کو ہولی سولی جو ہے وہ اپنا جو اسرائیلی کیمپ ہے اس کے اندر ایسوسیٹ رکھ رہے ہیں. بحرین اور یو اے ای اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال ہے. ایسی صورت میں ایک یونیفائڈ کمانڈ تو شاید وہاں پہ اس عنوان کے نہ ہو سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں پیس میل میں یقیناً بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنے جو ملٹری ڈاکٹرائن اور خاص طور پہ جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی ایک ضرورت بھی ہے، اور خاص طور پہ اس زمن میں کہ جب ایران ان ملکوں کے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کرنے جا رہا ہو اور اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کرنے جا رہا ہو، تو یقیناً کوئی چاہے گا کہ اس وقت اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے کچھ ایسے گارنٹرز ہوں کہ جو دوبارہ ایران پر چڑھائی کے حوالے سے انہیں یقین دہانی کرائیں، اور وہ انڈیویجول ممالک کی صورت میں نہ ہو، وہ اقوام متحدہ کے چیپٹر 7 کے تحت جو ہے وہ اس کی اپروول لی جائے تاکہ اگر اس کی کوئی وائلیشن ہو تو کل کو اس پر ایک پینل ایکشن بھی لیا جا سکے. اور اسی طریقے سے جو انڈیویجول ممالک ہیں وہ بھی اس سے، اور ظاہر ہے جب وہ نو وار پیکٹ کریں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ ایسی فورسز موجود ہوں کہ جن کے ساتھ ایران کے بھی کارڈیل ریلیشن ہو. میری مراد وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی گروپ آف کنٹریز بھی ہو سکتا ہے، ترکیہ کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ ایک لارجر ایجنڈا ہے جس کو اس وقت ایران جو ہے وہ بہت ہی بالکل صحیح، بالکل ٹھیک.